تو ہم نے بات کر لی کہ جرنل ہوتا کیا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے میگزین کو جرنل سمجھا ہوا ہے تو آپ جرنل کلب کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جرنل کیا چیز ہے. اب آپ لوگ اس کو جب آپ کے پاس موقع ہو تو آپ لوگ اس میں سرچ کیجئے کہ میڈیکل جرنلز کون کون سے ہیں انڈیا میں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں بہت مشہور. آپ نے جتنے بھی سائنٹسٹ کی تحقیقات پڑھی ہوں گی، مثال کے طور پر جو ڈی این اے کو ڈسکور کیا گیا، اسی طرح بہت سارے جو نئی نئی ڈسکوریز ہوئی ہیں، تو ان ساری ڈسکوریز میں جو ان لوگوں کی فائنڈنگس ہیں، جیسے آئنسٹائن نے اپنی تھیوری دی، تو ان ساری تھیوریز کو ان سارے ریسرچز کو انہوں نے جرنل میں پبلش کیا. انہوں نے کسی میگزین میں پبلش نہیں کیا تھا، انہوں نے جرنل میں پبلش کیا تھا. اور جرنل میں پبلش ہونے کے بعد اس فیلڈ کے ریسرچرز نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو اپریشیٹ کیا، اور پھر وہ چیز لوگوں کو معلوم ہوئی. کچھ ایکو سا محسوس ہو رہا ہے، آواز. کسی کا مائک آن ہو گیا شاید. تو جرنل کو سمجھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جرنل، اب میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جرنل کلب کیا ہوتا ہے. کہ اگر جرنل سمجھ میں آ گیا تو جرنل کلب یہ ہوتا ہے کہ جرنل کلب از ایجوکیشنل میٹنگ where individuals meet regularly to critically evaluate recent scientific research articles. ٹھیک ہے. ہم جب اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، پی جی کر رہے ہیں، یا پھر ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، تو وہ میٹنگ کرتے ہیں ایک فکس ٹائمنگ، ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار، اور ریسنٹ جو سائنٹیفک آرٹیکلس آئے ہوئے ہیں، جو نئی ریسرچز ہوئی ہیں، ان کا انتخاب کر کے ان کو پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی جو ریسرچز آئی ہیں وہ سامنے آئیں. یہ اسٹارٹ ہوا تھا یورپ کے کسی کنٹری میں، جہاں پر ڈاکٹرز اپنے کام میں بڑے بزی ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا تھا وہ کسی ہوٹل پہ یا بیکری پر بیٹھ کر کے جو نئے ریسرچ آرٹیکلس نیوز پیپرز وغیرہ میں آتے تھے یا جرنلز میں آتے تھے، اس کو لے کے ڈسکس کرتے تھے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جرنل کلب کی شروعات ہوئی. آبجیکٹیو جرنل کلب کا کیا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم اس کو؟ تو سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ ٹو ڈسیمینیٹ انفارمیشن. اگر نئی ریسرچز ہم پبلش کرتے رہے، آپ نے ایک ریسرچ کی ہے، ایک صاحب نے ریسرچ کی، انہوں نے پبلش کر دی، اسے کسی نے نہیں دیکھا. دوسرے کسی سے آپ نے انفارمیشن اپنی کام کیا، ریسرچ کیا، پبلش کر دی، اگر اسے کسی نے نہیں دیکھا تو جو نئے نئے کام ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں پڑیں گے اور انفارمیشن ڈسیمینیٹ نہیں ہوگی. اس کے لیے جرنل پبلش ہوتے ہیں، اور پبلش ہونے کے بعد اب ان جرنلز کے پبلیکیشن کا زیادہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پڑھا جائے اور گروپ میں پڑھا جائے. جب گروپ میں کسی چیز پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، آئیڈیاز بھی اچھے آتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹو لرن ہاؤ ٹو کریٹیکلی ایسیس میڈیکل لٹریچر. ضروری نہیں ہے ہر ریسرچ جو پبلش ہوئی ہے وہ ریسرچ جو ہے بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی طرح کی غلطی نہ ہوئی ہو. بہت ممکن ہے کہ ریسرچ میں غلطی ہوئی ہے اور جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر اس ریسرچر نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے، اور اس کا جو کنکلوژن نکل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، یا کسی حد تک صحیح ہے، کسی حد تک اس میں غلطی کا امکان بھی ہے. تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل لٹریچر کا تنقیدی مطالعہ کیسے کریں، اس کی صحت کا، اس کی اچھائی کا اور خرابی کا اندازہ ہمیں کیسے ہو. تو جرنل کلب میں کریٹیکل ایویلویشن ہوتا ہے، کریٹیکل اسسمنٹ ہوتا ہے. یہ بھی چیز ہمیں سیکھنی ہوتی ہے خاص طور سے پی جیز کے لیے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹو انکریج دی اپلیکیشن آف ریسرچ ان کلینکل پریکٹس. کلینکل پریکٹس ہمارا اصل ایم ہے پورے ہیلتھ کیئر پروفیشن کا، اور جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں ان سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ کلینکل پریکٹس امپروو ہو، الٹیمیٹلی پیشنٹس کو فائدہ ہو. ہماری ساری تگ و دو کا، ہمارے سارے لکھنے پڑھنے ریسرچ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اس کا فائدہ پیشنٹس کو ہو، پیشنٹس کے ڈیسیز میں امپرومنٹ ہو جائے، نمبر آف ڈیسیزز، موربیڈیٹی، مورٹیلٹی کم ہو جائے. جس حد تک ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. تو نئی ریسرچ کا اپلیکیشن کلینکل پریکٹس میں ہو، یہ اس کا مقصد ہے. تو یہ جنرل کلب ایک طرح سے ریسرچ اور پریکٹس میں
ایک برج کا کام بھی کرتے ہیں. کئی بار ہم نے سنا، خود AMU میں سرجری کا ایک کیس تھا، ہمارے ایک سینئر نے بتایا کہ سرجری کا ایک کیس تھا، گال بلیڈر سے ریلیٹڈ کوئی سرجیکل کیس تھا، اور اس کا 2-3 بار انہوں نے آپریٹ کیا اور اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے. وہ پیشنٹ کو سمٹمس ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور پرابلم ختم نہیں ہو رہی تھی. اتفاق سے جنرل کلب میں کوئی ایسا کیس پریزنٹ ہوا، کوئی ایسا آرٹیکل پریزنٹ ہوا کیس اسٹڈی کا، جو اسی سے ملتا جلتا تھا، اور اس میں اس کیس کے متعلق کچھ نئی ریسرچ تھی، اور دراصل وہ ایکچوئل ڈائگنوسس اس کیس میں بنائی گئی تھی. اس کیس سے، اس جنرل کلب سے انہیں ہیلپ ملی، اور پھر اس پیشنٹ کا وہی ٹریٹمنٹ کیا گیا تو اسے فائدہ ہوا. تو اس طرح سے ریسرچ اور پریکٹس میں ایک برج کا کام کرتا ہے جنرل کلب. اب ہم بات کر رہے ہیں جنرل کلب میں ریسرچز آتی ہیں، ریسرچز سے فائدہ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے اس میں سلائیڈ میں بھی بات کی کہ ریسرچ آرٹیکلس اس میں ہم ایویلویٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور انفارمیشن ڈسیمنیٹ کرتے ہیں. تو ریسرچ آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے میگزین کے آرٹیکل دیکھے ہیں، آپ نے نیوز پیپر میں آرٹیکلس دیکھے ہیں جو لکھے گئے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. ریسرچ آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں، ان کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک امیج ہے کہ جب بھی ریسرچ آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں. اوپننگ ہوتی ہے اس کی. اوپننگ مطلب اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز فوکس کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کیوں کی ہے، کون سا نالج گیپ تھا جس کو فل کرنے کے لیے یہ ریسرچ پوری کنڈکٹ کی گئی اور یہ ریسرچ آرٹیکل لکھا گیا. اس نالج گیپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اس آتھر نے کون سے نالج گیپ کی بات کی ہے اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. تو نالج گیپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نالج گیپ کے بعد پھر اس پر ایکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ڈائبٹیز اس وقت برننگ ایشو ہے، تو ڈائبٹیز میں شوگر لیول کنٹرول ایک اہم مسئلہ ہے. بہت ساری دوائیں آ گئی ہیں. یونانی میں اب تک کوئی ایسی دوا ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو شوگر لیول کو آپٹیمم طریقے سے مینیج کر سکتی ہے. تو ایک ریسرچر نے ایک دوا کا انتخاب کیا. اس دوا کا انتخاب کرنے کے بعد اس نے اس نالج گیپ کا تذکرہ کیا کہ چونکہ کوئی یونانی میں کوئی اچھی دوا اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی والی نہیں تھی، اس لیے ہم نے یہ ریسرچ کی ہے، اور اس ریسرچ کے بعد پھر وہ کنکلوژن لکھتے ہیں. تو نالج گیپ اس میں یہ ہوگا کہ ڈائبٹیز کے لیے افیکٹو دوا کا انتخاب کرنا، افیکٹو دوا کی تلاش کرنا. اس کے بعد اس نالج گیپ کے بعد ایکشن وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے انہوں نے اس دوا کا انتخاب کیا، اور کیا میتھڈولوجی کی، کیسے ٹرائل کیا، کلینکل ٹرائل کیا ہے یا ایکسپیریمنٹل ٹرائل کیا ہے، اس ٹرائل میں انہوں نے کون سے میتھڈس کو اپنایا ہے، کیا میتھڈولوجی رکھی ہے، وہ سارا ایکشن وہ مینشن کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ ایکشن کیا ہے تو اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا آیا، کیا وہ مسئلہ سالو ہو گیا، وہ نالج گیپ فل ہو گئی ہے، ریزالو ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ان کا کنکلوژن کیا رہا. یہ ساری باتیں ہم ایک ریسرچ آرٹیکل میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے کا ایک جنرل سا ایک ہمارا سمجھ لیجیے تھیم ہوتا ہے. اب تھیم کے بعد جو اس کا فارمیٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے آپ لوگوں کو بار بار سابقہ پڑے گا. جب بھی کسی جنرل آرٹیکل کو آپ دیکھیں گے، اسی ریسرچ آرٹیکل کو آپ دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو اسی فارمیٹ میں تقریباً آپ کو آرٹیکلس ملیں گے. کہ سب سے پہلے ہوگا انٹروڈکشن، اس میں اوپننگ کی بات ہوگی. اس کے بعد میٹیریلس اینڈ میتھڈس. انٹروڈکشن میں ہی نالج گیپ بھی کور ہو جاتا ہے. مٹیریلس اینڈ میتھڈس میں دراصل ایکشن مینشن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ریسرچر نے کیا کیا ہے. اور رزلٹ میں ساری فائنڈنگز کو آبجیکٹیولی بالکل جیسی فائنڈنگز آئی ہیں ان فائنڈنگز کو ایز اٹ از تھوڑا سسٹمیٹک وے میں، پریزنٹیبل وے میں رکھا جاتا ہے. اور ڈسکشن میں پھر اس پر اس کا انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رزلٹ کیوں آیا اور کیسے آیا، اس کا لٹریچر سے کیا تعلق ہے، یہ کیسے نالج گیپ کو فل اپ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں.
اور یہ سب ڈسکشن کے بعد آخری میں آپ کا نتیجہ کیا رہا، کنکلوژن کیا ہے، اس کا اپلیکیشن یا امپلیکیشن کیا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے. تو انٹروڈکشن، مٹیریلس میتھڈس، ریزلٹ، ڈسکشن اور کنکلوژن، یہ ایک فارمیٹ ہے، ہیمریڈ فارمیٹ بھی اسے کہتے ہیں. اس فارمیٹ کو ہمیشہ ریسرچ آرٹیکل میں رکھا جاتا ہے، خاص طور سے وہ آرٹیکل جو کلینکل ہوں، کلینکل ریسرچ پر ہوں یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ پر ہوں، یا بہت حد تک سسٹمیٹک ریویوز میں بھی اور میٹا انالیسس میں اوبیسلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ریسرچ آرٹیکل کی کچھ تقسیم ہے، وہ آپ کو پڑھائی جائیں گی ریسرچ میتھڈولوجی وغیرہ میں. تو بہرحال آپ لوگوں کو اتنی باتیں ضرور یاد رکھنی ہیں کہ انٹروڈکشن میں کیا باتیں ہوتی ہیں ریسرچ آرٹیکل کے، مٹیریل سے میتھڈس میں ایکشن پلان بتایا جاتا ہے، رزلٹ میں سارا ڈیٹا پریزنٹیبل وے میں رکھ دیا جاتا ہے، ڈسکشن میں اس پر بحث ہوتی ہے. مثال کے طور پر اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی تو رزلٹ میں کچھ آئی ہے، لیکن وہ اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی کچھ لوگوں میں بہت اچھی آئی ہے، کچھ لوگوں میں بہت کم آئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ڈسکشن میں سب بات ہوتی ہے کہ یہ اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی اولڈ ایج پیشنٹس میں اچھی نہ آنے کی کیا وجہ ہے، اور ینگ ایج پیشنٹس میں اچھی آنے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ڈسکشن میں سارے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے. جب ریسرچ آرٹیکل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، امید ہے کلیئر ہو رہا ہوگا. اگر کلیئر ہے تو ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں. اب مختصر میں بتا دوں کہ جنرل کلب کے کچھ ٹائپس بھی ہیں. مختصراً میں اس کی ٹائپس بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ایک تو دو طرح کے جنرل کلبس ہو سکتے ہیں، ایک کریٹیکل اپریزل جنرل کلبس ہوتے ہیں، دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایویڈنس بیسڈ جنرل کلبس ہوتے ہیں. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ براڈ ٹائپس ہیں، اس میں ویریشنس ہو سکتا ہے، اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں مختلف طریقے سے جنرل کلب کنڈکٹ کیا جاتا ہے. جو کریٹیکل اپریزل جنرل کلبس ہوتے ہیں ان کا مقصد زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کریٹیکل انالیسس کیا جائے، سسٹمیٹیکلی اس ریسرچ کو ایگزامن کیا جائے، اس کی ویلیڈیٹی کو دیکھا جائے، اس کے ریزلٹس کو دیکھا جائے، اور اس کی پوری اوور آل انالیسس کی جائے، اس کے ہر پارٹ کی، انٹروڈکشن سے لے کے ڈسکشن اور کنکلوژن تک ہر پارٹ کی اس کی ڈیٹیلڈ انالیسس کی جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. اور جنرلی اس میں ایک آرٹیکل کو ریویو کیا جاتا ہے، اور ایک پریزنٹر ہوتا ہے جو جنرل کلب میں اس پیپر کو پریزنٹ کرتا ہے، اور اس کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، آگے اس پہ بات کریں گے ہم لوگ. چیک لسٹ کے مطابق اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتا ہے. جبکہ ایویڈنس بیسڈ کلبس جو ہوتے ہیں، تو ایویڈنس بیسڈ کلبس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نئے نئے ریسرچ فائنڈنگس ہیں ان کو پیشنٹ کیئر کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے ان نئی ریسرچ فائنڈنگس کو یوز کریں، اپلائی کیسے کریں، ان کا ڈائریکٹ مقصد یہ ہوتا ہے. تو ان کا 3 ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے ایک کویشچن ہے، ایک کیس ہے، فار ایگزامپل رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا ایک کیس ہے، اور وہ کیس ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، وہ کیس جو ہے کوئی بہت ہی ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ ہے، یا ایسے بہت سارے کیسز ہمیں مل رہے ہیں جو یونانی میڈیسن سے ریزسٹنٹ ہیں. تو ان کیسز کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے، تو ہم نے ایک ٹاپک لیا کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا یونانی ٹریٹمنٹ، اور پھر اس پر ہم نے ریسرچ پیپرز فائنڈ آؤٹ کیا. اور تو سیکنڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس پر ایک ریسرچ پیپرز فائنڈ آؤٹ کیے جائیں. اور تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کریٹیکلی دیکھ کر کے اور اس کا ایویلویشن کیا جائے اور اس کو کلینکلی اپلائی کیا جائے. یہ ان فیسز کے ذریعے سے ایویڈنس بیسڈ جنرل کلبس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جنرل 2 ٹائپس میں نے بتا دی ہیں. اس کے بعد جو روٹینلی جنرل کلبس ہمارے یونانی انسٹیٹیوٹس میں ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ کون کون سی اسٹیپس ہیں جنرل کلب میں. کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ جو لوگ آڈیو سے کنیکٹڈ ہیں وہ آپ ضرور بتائیں، اور روک کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو زیادہ مشکل ہو رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ضرور پوچھیں. تو جنرل کلب میں جو اسٹیپس ہیں وہ یہاں پر میں نے براڈلی 4 پوائنٹس میں کور کیا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے ایک آرٹیکل سلیکٹ کیا،
دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیئرفلی اس کی ریڈنگ اور انالیسس کی، پڑھا بھی ہے اسے اور اس کی انالیسس بھی کی ہے کہ وہ بات کہاں تک جو ہے وہ صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کیا پازیٹیو فائنڈنگ ہے، کیا نگیٹو فائنڈنگ ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کی سمری، جب آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، کریٹیکلی انالائز کر لیا ہے، پھر اس کو سمرائز کریں کہ کیا کیا باتیں اس میں آئی ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا باتیں اس آرٹیکل میں ہیں اور کیا کیا آپ کی انالیسس کے پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے سمرائز کیا، اور لاسٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے۔ تو ڈسکشن میں ہر ایک نے جو ہے پڑھا ہے، ہر ایک نے انالائز کیا ہے، اور جب ڈسکشن ہوتا ہے تو سارے پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ باتیں ایک شخص کے نظر سے نہیں گزری ہوں، دوسرے شخص نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہو، تو یہ ڈسکشن کا پارٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں بہت لرننگ ہوتی ہے۔ اب اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے جس طریقے سے، تو اس میں ایک پریزنٹر ہوتا ہے جو جنرل کلب میں پیپر کو پریزنٹ کرتا ہے، اور پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو اس کو سنتے ہیں، اور پھر بعد میں سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو پریزنٹر ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، عام طور سے پی جی اسکالرس کو سبھی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، تو جو پریزنٹر ہوتی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور کس طریقے سے اسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سوٹیبل آرٹیکل ہو جو کہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر ماہیت الامراض کا اگر پی جی ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیتھولوجی سے متعلق، ماہیت الامراض سے متعلق ہی آرٹیکل کو سرچ کریں، تاکہ اسی سبجیکٹ پر اس کا ان ڈیپتھ انالیسس ہو، نئی انفارمیشن ملے، اس کو اسیس کرنا، اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا، اسے سیکھنا۔ ادویہ کا اسٹوڈنٹ ہو تو ادویہ سے متعلق چیزیں لے کر کے آئیں، ادویہ سے متعلق جتنی ڈیٹیل میں آرٹیکلس لا سکتا ہے وہ لے کے آئیں۔ اسی طرح یہ سلیکشن کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ پریزنٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آرٹیکل سلیکٹڈ ہے اس کی کاپیز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے سب لوگوں میں، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کا جو ٹائم اور پلیس ہے جنرل کلب کا وہ اس پر مینشن کر دے، تاکہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو معلوم ہو کہ یہ اس آرٹیکل پہ کب جنرل کلب ہونا ہے اور کہاں پر ہونا ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے شروع کے دنوں میں اس کو کیا جائے، نہ کہ اخیر کے دنوں میں کیا جائے، ورنہ اکثر ویکینڈز پر خاص طور سے بڑے شہروں میں لوگ اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں یا بہت سے لوگ ایبسینٹ ہوتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ خاص طور سے ٹیچرس جن کا رہنا اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ شروع کے دنوں میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ہفتے میں۔ اور یہ کرنے کے بعد جو انفارمیشن اس آرٹیکل سے متعلق ہے اس کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ تیار کریں، اس کو سمرائز کریں، کریٹیکلی اس کو اپریز کریں میتھڈولوجی کو سسٹمیٹک وے میں۔ کریٹیکلی اپریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے پازیٹیو اور نگیٹو پوائنٹ جو اس آرٹیکل کے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو وہ آرٹیکل پڑھنے پہ بہت ساری نیو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے تو وہ بھی لینا ہے، اور جو آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے وہ بیان کریں، جو لگتا ہے آپ کو کہ یہ پوائنٹ تھوڑا نگیٹو معلوم ہوتا ہے یا اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ کمی ہے، تو وہ بھی آپ بیان کریں۔ اور اس میں آپ جو لمیٹیشنس اور کلینکل امپلیکیشنس ہیں آرٹیکل کے وہ ضرور مینشن کریں۔ کلینکل امپلیکیشن اور اپلیکیشن جو ہے وہ ہمارا الٹیمیٹ مقصد ہے، اس لیے ضرور مینشن کریں۔ اور اس بات کا خیال رہیں کہ پریزنٹر جب پریزنٹ کرتا ہے آرٹیکل کو تو اس نے اپنے اعتبار سے کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور پریزنٹ کیا ہے، لیکن ممکن ہے بہت ساری پوائنٹس پر اس کی نظر نہیں گئی ہو، تو اگر اس نے محنت اچھی طرح سے کی ہے تو پارٹیسپینٹ کی طرف سے جو کوئریز آتی ہیں اس آرٹیکل پر، کوئریز آرٹیکل پر آتی ہیں، پریزنٹر پر نہیں آتی۔ اس آرٹیکل میں جو کوئریز آتی ہیں تو ان کو اسٹڈی اتنی ہونی چاہیے پریزنٹر کی کہ ان کو بھی ایڈریس کر سکے اور ان کا کیا پاسبل آنسر ہو وہ دے سکیں۔ اب پہلا جو اسٹیپ ہے آرٹیکل سلیکشن، تو آرٹیکل سلیکشن کے تعلق سے
یہ بات یہ آپ لوگ یاد رکھیے کہ سارے جرنلس ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے آرٹیکل سلیکٹ کیا جائے، بلکہ جرنلس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیئر ریویوڈ ہوتے ہیں۔ پیئر ریویوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریویو کیا گیا ہے، اس کے بعد ہر آرٹیکل کو اس جرنل میں جتنے آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں ہر آرٹیکل کو ایکسپرٹس نے دیکھا ہے، اس کو ریویو کیا ہے، جہاں اسے چینجز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ایکسپرٹ کو اس نے وہاں چینجز کروائے ہیں، اس کے بعد وہ پبلش ہوا ہے۔ تو ایسے آرٹیکلس جب پبلش ہوتے ہیں اور ایسے جرنلس جو یہ پیئر ریویو پروسیس کرواتے ہیں، ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریویو کرواتے ہیں، تو ان جرنلس کو لیا جاتا ہے۔ ان میں بھی سارے پیئر ریویو جرنلس نہیں لی جاتی، بلکہ وہ پیئر ریویو جرنلس لیے جاتے ہیں جو انڈیکسڈ ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے؟ تو انڈیکسنگ آپ لوگ یہ سمجھ لیجیے جیسے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں آتھورائز ہوتی ہیں کہ دوائیں کون سی اپروڈ ہیں، کون سی چیزیں استعمال کر سکتا ہے پیشنٹ، کون سی چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ ہیں اور آتھورائزڈ ہیں، ان کو استعمال کرنا اختیار کرنا درست ہوتا ہے اور دھوکے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جرنلس بھی ہزاروں ہیں۔ جرنلس ایسا نہیں ہے کہ 150 ہی ہیں اور اسی میں ہمیں اسی میں آرٹیکل سرچ کرنا ہے، بلکہ ہزاروں جرنلس ہیں اور مستقل جرنلس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ان ہزاروں جرنلس میں کون سے جرنلس اچھے ہیں، کون سے اوتھینٹک ہیں، اس کے لیے انڈیکسنگ ہے۔ بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو ان کو انڈیکس کرتے ہیں کہ یہ جرنلس اچھے ہیں، آتھرائز کرتے ہیں۔ تو ان انڈیکس جرنلس کو لینا چاہیے۔ اب وہ کون سے انڈیکس جرنلس ہیں، اس کے لیے میں صرف 3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ اس وقت اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ ہمارے انڈیا میں اس کو مانا جا رہا ہے کہ یا تو وہ آرٹیکل اسکوپس انڈیکسڈ ہو۔ اسکوپس انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزیویئر کا ایک طرح کا انڈیکسنگ پلیٹ فارم ہے، اور اس میں سارے ہائی کوالٹی جرنلس جو ہے آتے ہیں، تو وہ انڈیکسڈ ہو اسکوپس میں۔ ابھی سوال پیدا ہوگا کہ اسکوپس جو ہے وہ کہاں سے ہم دیکھیں؟ تو یہ اس کی ویب سائٹ ہے scopus.com۔ اس پر جا کر آپ جو ہیں جب ویو جرنل رینکنگ کریں گے تو اس میں آپ کو جرنلس کے نام معلوم ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو وہ کر کے دیتا ہوں۔ اس سائٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں، اسکوپس کو۔ جب یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے رجسٹریشن وغیرہ آپ کو کرنا پڑے۔ میرا آلریڈی لاگ ان کیا ہوا ہوں، اس لیے یہ ڈائریکٹ یہ پیج کھل رہا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر 2 باتیں نظر آتی ہیں، چیک آؤٹ فری آتھر پروفائل اور لوکنگ فار فری جرنل رینکنگ اینڈ میٹرکس۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ویو جرنل رینکنگس۔ ویو جرنل رینکنگس جب آپ کریں گے تو یہاں پر یہ پیج آتا ہے۔ اس پیج پر آپشن ہوتا ہے کسی بھی جرنل کا آپ ٹائٹل سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس جرنل کا نام ڈالیں۔ مثال کے طور پر میں اس وقت ڈالتا ہوں انڈین جرنل آف ٹریڈیشنل نالج۔ یہ دیکھیے، تو جیسے میں نے اسے ڈالا تو یہ یہاں پر شو کر رہا ہے کہ یہ انڈیکسڈ ہے۔ اس میں ایک رزلٹ اس سے مل رہا ہے، یہ باقاعدہ جنرل انڈیکس ہے، اس کا سائٹ اسکور ساری چیزیں، یہ تفصیل آپ کو بعد میں ایکسپرٹس بتائیں گے اور آپ کے ٹیچرس بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ جرنل اس میں شو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ جرنل انڈیکسڈ ہے۔ اسی طرح سے آپ مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ کیا دوسرے جرنل جو ہم نے سنے ہیں، نام سنا ہے، وہ بھی اس میں انڈیکس ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس میں ایک نام ڈالا جرنل آف انٹیگریٹیو اینڈ یونانی میڈیسین۔ اگر آپ نے یہ جرنل دیکھا ہے، اس میں آرٹیکل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا یہ اس میں انڈیکسڈ ہے؟ تو آپ کو اس میں مل رہا ہے کہ یہ نہیں اویلیبل ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ جب آپ جرنل کلب میں آرٹیکل سلیکٹ کریں گے تو جو آرٹیکل آپ کو اچھا لگے اس کے جرنل کا نام اس میں ڈالیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ نام کے علاوہ اس میں آپشن ہوتا ہے، آپ ایسے نمبر وغیرہ ڈال کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس پر جرنل پہ دیا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔
सारी चीज़ें विजिबल है ना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? कोई रिप्लाई यस कर सर, दे। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है वेब ऑफ साइंसेस। वेब ऑफ साइंस जो है ये क्लैरिवेट ग्रुप का है, और इसमें भी जो आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो माने जाते हैं कि अच्छे हैं, हाई क्वालिटी हैं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जर्नल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड रिसर्च, ये एक जर्नल, आपने इसको यूज़, इसका नाम डाला और उसको सर्च कर रहे हैं। जब इसका नाम आप डाल के सर्च किया तो आपको मालूम पड़ा कि ये एग्जैक्ट मैच फाउंड कि ये वाला आर्टिकल जर्नल ये इसमें इंडेक्स्ड है, और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। इसका प्रोफाइल पेज भी आप बाद में देख सकते हैं, तफसील मालूम हो सकती है। तो इसमें भी आपको लॉगिन और सब करना होता है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप लॉगिन कर सकते हैं और इसमें तफसील आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ जर्नल्स ऐसे हैं कि जो ना स्कोपस में इंडेक्स्ड हैं, ना क्लेरिवेट में इंडेक्स्ड हैं, लेकिन वो ऐसे हैं, इस क्वालिटी के हैं कि हमारी यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक कमेटी ने, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इसने एक लिस्ट बनाई है कि ये स्कोपस में भी नहीं है, वेब ऑफ साइंसेस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाई क्वालिटी जर्नल्स हैं, और उनकी लिस्ट बना करके उसमें इंक्लूड किया है। तो उस वेबसाइट पर भी जा करके आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों में कोई जर्नल नहीं है तो क्या इसमें है। अगर इसमें भी है तो हम उसे ले सकते हैं, और उसे लेना चाहिए और उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और इस वक्त जो जर्नल का पब्लिकेशन का क्राइटेरिया है जिसे अच्छा माना जाता है, वो यही है, यूजीसी ने जो अप्रूव किया है, या तो स्कोपस में हो, या वेब ऑफ साइंस में हो, या फिर यूजीसी केयर लिस्ट में हो। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसे कैसे सर्च किया जाता है। ये वेबसाइट पर मैं गया। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ग्रुप नज़र आएंगे, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 में तो वो वही हैं जो वेब ऑफ साइंसेस में हो या स्कोपस में हो, वो सारे इसमें आ जाते हैं। अलबत्ता यूजीसी ग्रुप लिस्ट ग्रुप 1 में, केयर लिस्ट ग्रुप 1 में आपको जर्नल सेलेक्ट करना होता है, सर्च करना होता है कि जो इन दोनों में नहीं है वो क्या इसमें मौजूद हैं। तो हमने टाइटल लिया और हमने मिसाल के तौर पर तर्जुमान तिब को हम सर्च करना चाहते हैं कि वो इसमें मौजूद है या नहीं, एनआईएम से पब्लिश होता है। इसमें भी आपको लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड बना करके लॉगिन करना होता है। एक बार लॉगिन कर लें तो आप फिर उसको बार बार कर सकते हैं काम। तो हमने उसका कीवर्ड डाला तर्जुमान, जो उसके टाइटल में है। यहाँ भी जैसे पहले बताया था कि आप टाइटल से सर्च कर सकते हैं, एसएसएन नंबर सर्च कर सकते हैं, और भी लैंग्वेज वगैरह से सर्च कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है। तो टाइटल से सर्च करना आसान है। उस जर्नल का नाम, उसका कोई भी कीवर्ड डाल दें आप, उसमें जो मौजूद हो। कीवर्ड से मुराद उस नाम में, उस टाइटल में, जर्नल के नाम में जो वर्ड्स हों वो उसमें इनपुट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। तो मैंने तर्जुमान तिब को सर्च किया है। तो यहाँ देखिए आप, तर्जुमान तिब ये इसके अंदर मौजूद है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इसका पब्लिशर है, इसका यह एसएसएन नंबर है, और जुलाई 2022 से ये यूजीसी केयर लिस्ट में आज तक मौजूद है। कुछ जर्नल्स नहीं होते तो यहाँ पर मेंशन होता है कि ये पहले था लेकिन अब मौजूद नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली क्वालिटी कंट्रोल की काम करते रहते हैं। तो उम्मीद है ये 3 आर्टिकल सिलेक्शन के 3 प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो 3 इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब एक मैंने इसमें बात की थी कि आर्टिकल सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट काम है, केयरफुल रीडिंग एनालिसिस एक हमारा इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद उसकी समरी को प्रेजेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो हम अब बात करेंगे कि समरी को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से समरी को समराइज़ किया जाएगा आर्टिकल को। तो जो समराइज़ करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, टाइटल देखना होता है कि उस आर्टिकल का टाइटल क्या है, क्या वो टाइटल कंप्लीट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उससे आपको बात समझ में आती है, नहीं आती है। कभी बात सफ़े पे कुछ लिखा है, अंदर कुछ बातें कुछ और हैं, ऐसा हो सकता है।
اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ آرٹیکل کے ٹائٹل سے اس ریسرچ کے متعلق آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس میں بھی کریٹیکلی مینشن کرنا ہے۔ پھر اس کے بیک گراؤنڈ پر ہمیں بات کرنی ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ اسٹڈی کیوں کی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نیڈ آف اسٹڈی کیا تھا، تو کیوں یہ اسٹڈی کی گئی ہے، کیا اس کے پیچھے لاجک تھا، کیا نالج، کون سا نالج گیپ تھا جو اسے فل اپ کرنے کی کوشش ان لوگوں نے اس میں کی ہے، اور کیا اس طرح کی اور بھی اسٹڈیز پہلے ہوئی ہیں، پہلے کسی اور نے کی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں ایک بار تو بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے میتھڈالوجی سیکشن پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ سے مطلب آپ انٹروڈکشن ہی سمجھیں، انٹروڈکشن میں بات کور ہوتی ہے۔ پھر میتھڈالوجی میں بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو میتھڈالوجی اپنائی گئی اور کون سی میتھڈالوجی کے مطابق اس کو ریسرچ کو کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو یہ جو ہے بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ اسی سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آتھرس نے کیا کیا ہے، کون سا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائٹل تھا کہ ایفیکیسی آف اینٹی ہائپرٹینسیو ایکٹیویٹی آف بنفشا، مثال کے طور پر کہ گلے بنفشا کی اینٹی ہائپرٹینسیو ایکٹیویٹی اس آرٹیکل میں دیکھی گئی ہے، اس ریسرچ میں دیکھی گئی ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ گلے بنفشا کی ریسرچ کی گئی ہے اور اینٹی ہائپرٹینسیو ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے۔ تو اس میں میتھڈولوجی میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر، تو آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں انہوں نے کوئی کلینکل اسٹڈی نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی اینیمل اسٹڈی کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک ریویو کیا ہے جو پہلے سے کام ہوا ہے یا جو پہلے سے چھوٹے موٹے اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کو ریویو کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ریویو ورک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میٹا انالیسس ہوئی ہے، تو میٹا انالیسس کا مطلب کہ بہت ساری اسٹڈیز کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایک ریسرچ آرٹیکل نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس کئی ریسرچ آرٹیکلس کی سمری ہے۔ تو میتھڈولوجی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس آتھر نے یا اس ریسرچر نے کس طریقے کا کام کیا ہے، کیا میتھڈولوجی اپنائی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سوچنا ہوتا ہے، آپ لوگ جب ریسرچ میتھڈولوجی پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، تو کہ اسٹڈی ڈیزائن کیا ہوتی ہے، کیسے ریسرچ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دوا مثال کے طور پر بخار کی ایک دوا آپ کو اس پر ریسرچ کرنی ہے، تو کیسے آپ ریسرچ کریں گے؟ کیا آپ بخار کے چند روزوں کا انتخاب کر کے اس میں دوا دے دیں گے اور دیکھیں گے کتنا بخار اترا، یا پھر آپ کوئی اس سے بہتر ڈیزائن اختیار کریں گے؟ تو اس سے بہتر ڈیزائن ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ بخار کے چند مریضوں میں ہم نے صرف دوا دیکھ کے پہلے اور بعد کا ٹیمپریچر دیکھا، اس کی بجائے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دو گروپ بنائے۔ ایک گروپ میں جو اسٹینڈرڈ دوا چل رہی ہے اس وقت، فار ایگزامپل پیراسیٹامول، اس کا ایفیکٹ ہم نے دیکھا، اور دوسرے گروپ میں ہم نے آپشن دوا یوز کیا یا کوئی نسخہ بنا کر کے اسے یوز کیا اور اس میں ایفیکٹ دیکھا، اور پھر دونوں کو کمپیئر کیا کہ کس گروپ میں زیادہ مریضوں کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا ہے، زیادہ ایفیکٹیولی ٹیمپریچر کنٹرول ہوا ہے، فیور کنٹرول ہوا ہے۔ تو یہ میتھڈولوجی جو ہوتی ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اب ایک ہی ٹائٹل ہے لیکن ٹائٹل میں میتھڈولوجی کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس ریسرچ کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ اگر اس جگہ پر ہوتے، اس آتھر کی جگہ پہ ہوتے، تو آپ اس کو کیا اور کر سکتے تھے، یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی پرٹیکولر میتھڈولوجی کیوں اپنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹڈی ایسی ہوئی ہے جس میں صرف پیشنٹس کو ایک گروپ بنایا گیا ہے اور اس ایک گروپ میں دوا دی گئی ہے، دوسرا ایک کنٹرول گروپ بنایا گیا ہے جس میں اسٹینڈرڈ دوا دی گئی ہے۔ ایک گروپ ہوتا ہے جس میں پلیسیبو ہوتا ہے، جس میں دوا کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن پیشنٹس کو صرف دیا جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑے آپ لوگوں کے ہائر لیول کی بات ہو جائے گی اور ریسرچ میتھڈولوجی پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔
لیکن یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور ایک ریسرچر نے اگر ایک مخصوص میتھڈولوجی کو اپنایا ہے تو اس مخصوص میتھڈولوجی کو اپنانے میں کیا وجوہات رہی ہوں گی، کیوں اس نے دوسری میتھڈولوجی نہیں اپنائی، اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آرٹیکل کے یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کو آپ کی ریسرچ اسکل کو بہت بڑھا دینے والی ہیں۔ ممکن ہے ابھی آپ کو لگے کہ یہ کچھ زیادہ ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اس کو دھیرے دھیرے کریں گے، ساری باتیں دھیرے دھیرے ہوں گی، ایک دم سے نہیں ہوں گی، اور ساری باتیں آپ کے قابو میں آنے والی ہیں۔ پھر ایک پارٹ ہوتا ہے اسٹیٹسٹک کا۔ اسٹیٹسٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں میتھس لگایا جائے۔ میتھس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل بلڈ پریشر ہم نے دیکھا تھا دوا دینے سے پہلے اور دوا دینے کے بعد۔ اب ہم نے 100 پیشنٹ میں اس دوا کا اسسمنٹ کیا ہے اور 2 گروپ بنائے ہیں، 50 ٹیسٹ گروپ تھا، 50 کنٹرول گروپ تھا۔ اب دونوں میں جو پریشر ڈاؤن ہوا ہے، سب میں 20-20 ہوا ہے ایک گروپ میں، اور سب میں تقریباً کسی میں 30، کسی میں 40، کسی میں 50 mmHg کا فرق آیا ہے۔ تو اب آپ اس میں میتھس لگاتے ہیں کہ مین کیا ہے اس کا، اور کتنا مین سے دوری پیشنٹس کی ہے۔ یہ سارا جو اسٹیٹسٹکس میتھس لگاتے ہیں، میتھس لگا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فگرز کیا آ رہی ہیں، کس میں زیادہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس طرح ہم لوگ ہر چیز میں میتھس لگاتے ہیں، اس طرح ریسرچ میں میتھس لگائی جاتی ہیں، اور میتھس لگانے کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہر ریسرچ میں میتھس جو لگائی جاتی ہے، اس میتھس کو سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس میتھس کو سمجھ لیں، اس اسٹیٹسٹکس کو سمجھ لیں، تو آپ کے لیے آگے ریسرچ کنڈکٹ کرنا، اس کو لکھنا، پریزنٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے سینئر سے، ٹیچر سے، جو اس کو جانتے ہیں، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اس پیپر میں جو اسٹیٹسٹیکل پارٹ ہے، اس کے بارے میں کیا ان لوگوں کی رائے ہے، کہ کیا انہوں نے صحیح ٹیسٹ لگائے ہیں یا صحیح ٹیسٹ نہیں لگائے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر رزلٹ کے سیکشن میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میتھڈ اچھے نہیں لگے تھے آپ کو، تو پھر رزلٹ کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اس میں رزلٹ آپ کو سارے پازیٹیو فائنڈنگز، نگیٹیو فائنڈنگز ساری لے کے آپ کو جانی ہوتی ہیں، اور ساری مینشن کرنی ہوتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے رزلٹ میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ٹیبلز اور فگرز ہوتے ہیں، رزلٹ کے فگرز اور ٹیبلز، وہ دراصل خلاصہ ہوتے ہیں یا بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ان ٹیبلز میں اور فگرز میں بیان کی جاتی ہیں۔ ورنہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن فگرز اور ٹیبلز میں وہ باتیں عام طور سے ریسرچر مینشن کرتے ہیں جو انہیں شو کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو خاص طور سے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے جنرل کلب کے دوران۔ پھر ڈسکشن کا جو پارٹ میں نے بتایا کہ اس میں آتھرس مینشن کرتے ہیں کہ لمیٹیشن ہے کیا اسٹڈی میں کوئی، یا کسی بات کو آتھرس نے زبردستی کوریلیٹ کیا ہے، زبردستی جو انٹرپریٹ کیا ہے۔ رزلٹ میں تو نہیں لگ رہا تھا کہ بہت اچھی فائنڈنگس ہیں، لیکن آتھرس نے اس کو تھوڑا سا مبالغہ کر کے اور بتایا ہے ڈسکشن میں کہ یہ بہت ہی اچھی اسٹڈی ہے اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ کو سوچنا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے، تو کیا ہے دوسرے پاپولیشن میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی دیکھی، اور اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی ان لوگوں میں دیکھی جو 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سے 50 سال کے لوگوں کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں تو بہت سارے باڈی سسٹم بہت اچھا کام کرتے ہیں، کیا 60 سے 70 سال کے درمیان کے لوگوں میں بھی یہی رزلٹ ملے گا؟ کیا اسی طرح کے ان کے آرگن فنکشن ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ اس میں فرق ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سوچنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا اس پیپر سے اور اس پیپر کی فائنڈنگ سے ہم اپنی پریکٹس چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بہت ہی بے تکلفی سے خود کی اپنی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ مجھے پریکٹس کے دوران بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلازیا میں کوئی دوا کا رزلٹ بہت اچھا نہیں مل رہا تھا۔ تو اتفاق سے اس وقت طب کا ایک آرٹیکل میرے پڑھنے میں آیا
ذوالکفسر کا ایک آرٹیکل تھا، اور اس میں انہوں نے 3 دوا گوکرو افسنتین، ایرسا اسخر اور افسنتین، یہ 3 دواؤں کا جو شاندار 5-5 گرام ایکولی انہوں نے جو ہے وہ استعمال کرایا تھا اور کیس اسٹڈی پبلش کی تھی. تو اچھے رزلٹ اس میں انہوں نے مینشن کیے تھے. تو پھر میں نے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد اور پھر میں نے اپنے پیشنٹ میں اپلائی کیا، تو مجھے اپنے پیشنٹ میں اچھے خاصے اس کے افیکٹ آئے. تو جب سے میں نے اس کا ابھی میرا معمول ہے کہ اسے استعمال کرتا ہوں. تو کیا اس آرٹیکل کے پڑھنے کے بعد اس آرٹیکل کے فائنڈنگ سے ہماری پریکٹس چینج ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں جو ہیں مینشن کرنی چاہیے. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں آرٹیکلس جن میں ریزلٹ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپلیکیشن بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایک لمیٹیشن ہو سکتی ہے. پھر یہ بات بھی مینشن کرنا ضروری ہے، جب آپ لوگ جنرل کلب کریں گے، جن لوگوں نے کیا ہوگا وہ جانتے ہیں، جو نہیں کرے ہیں اور جو کریں گے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب جنرل پریزنٹ کیا جاتا ہے آرٹیکل تو سوالات کی بوچھار ہوتی ہے. اگر گروپ اچھا ہے اور کریٹیکل ایویلیویشن کرنے والے لوگ ہیں تو سوالات کی بوچھار ہوتی ہے، اور اس میں پریزنٹر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے سوالات مجھے سے ہو رہے ہیں. دراصل سوالات آپ سے نہیں ہوتے بلکہ سوالات اس ریسرچ پیپر پہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے محنت کر کے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو پریزنٹر پہ کوئی سوال نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچرس آپ سے یہ کہیں کہ آپ نے اس پہ محنت نہیں کی ہے، تھوڑا اور اچھے انداز میں محنت کریں، اس میں آپ نے بہت سارے پوائنٹ چھوڑ دیے ہیں جو ایزیلی پک اپ کیے جا سکتے تھے. تو وہ آپ کے کوشچنس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، ورنہ عام طور سے جو سوالات ہوتے ہیں اس جرنل آرٹیکل سے متعلق ہوتے ہیں اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت سمجھنا پڑتا ہے. ابھی آپ میری بات سن رہے ہوں گے تو ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگ سوچیں کہ یہ کون سی بحث چھیڑ دی ہے انہوں نے اور بڑی مشکل سی معلوم ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو ممکن ہے کچھ لوگ اسے بہت مشکل معلوم کر رہے ہوں. تو یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس وقت مشکل ہے جب آپ اس کو آپ اس سے گزرے نہ ہوں، یا آپ نے اس کو ایک بار کر لیا تو آپ کے لیے آسان ہے، اور آپ نے محنت سے کیا تو بہت آسان ہے. چونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے، ایفرٹ لگتا ہے. تو جب سوالات ایسے آتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا تو ہو سکتا ہے آپ اس سے نروس ہوں، لیکن نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ اچھا ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل اچھا ہے اور آپ کو سارے باتیں پازیٹیو لگتی ہیں کیونکہ آپ بگنر ہیں، لرنر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ساری باتیں اچھی ہیں اس کے اندر. لیکن جب ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، ٹیچرس بیٹھتے ہیں، تو وہ جب اس کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں اور یہ اس طرح کے فلاز ہیں اس میں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ میں نے محسوس نہیں کی تھی، معلوم نہیں کیا تھا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ پورا گروپ ریسرچر کا بیٹھا ہے اور ایک پیپر کے اوپر سارے لوگ کویشچن کر رہے ہیں، تو اچھے پیپر بھی جو ہے وہ ناقص معلوم ہوتے ہیں. یہ اکثر پیپر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں ہو، بلکہ یہ اکثر ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع بہت ملتا ہے. جب بار بار آپ کریٹیکلی کسی پیپر کو اور پیپرز کو بار بار ایویلویٹ کریں گے کریٹیکلی، تو جب آپ پیپر لکھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وہ ساری غلطیاں یاد رہیں گی کہ یہ غلطیاں فلاں پیپر میں ہوئی تھی، یہ غلطی فلاں پیپر میں ہوئی تھی، یہ ہم سے نہ ہونے پائیں. تو یہ ایک طرح سے سمری آپ کو کرنی ہوتی ہے. سمری کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ جو سمری کے ساتھ ہی آپ کو مینشن کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا اپلیکیشن کیا ہے. تو سوری اپلیکیشن میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ اس جنرل کلب کا اپلیکیشنس کیا ہے. تو اپلیکیشن اس کا تو ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ اسکلس آپ کی امپروو ہو جائیں گی اور ریڈنگ ہیبٹ آپ کی اچھی ہو جائے گی. اور جو لوگ جنرل کلب میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کو پیپر پڑھنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے. اور جنرل کلب جہاں نہیں ہوتا وہاں میں نے دیکھا ہے کہ پیپر پڑھنے سے بھی ہیزیٹیشن ہوتا ہے. اس لیے جنرل کلب ہونا چاہیے اور بہت پابندی سے ہونا چاہیے. اس سے ریڈنگ اسکلس بھی آتی ہیں، رائٹنگ اسکلس بھی آتی ہیں، ریسرچ اسکلس بھی آتی ہیں. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فیوچر ریسرچ ڈائریکشنز کیا ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ خمیرہ ابریشم ارشد والا، اس سے الزائمر ڈیسیز میں اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن وہ جو اسٹڈی ہے وہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ہے، اینیمل پر اسٹڈی کی گئی ہے، اینیمل ماڈل پہ. تو آپ کو ایک ریسرچ ڈائریکشن مل گیا
کہ اینیمل اسٹڈی میں جب اس کے اچھے ریزلٹس ہیں تو ہم اس پر کلینکل ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، ایک ریسرچ ڈائریکشن مل گیا۔ اسی طرح اگر کلینکل ریسرچ الزائمر ڈیسیز میں نہ کریں تو کم سے کم ڈیمنشیا کے کیسز میں کر سکتے ہیں، اور کلینکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیمنشیا میں پیشنٹس کو کافی حد تک کوگنیشن امپروو ہوتا ہے، میموری امپروو ہوتی ہے، تو ایک ریسرچ ڈائریکشن مل سکتا ہے اس سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کلینکل پریکٹس میں اپلیکیشن، جیسے میں نے پہلے ایک کیس کا تذکرہ کیا، اسی طرح ایک کام ہوا ہے کہ بیخ کرفس کا گاؤٹ میں بڑا اچھا رزلٹ ہے، تو جب آپ اس طرح کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کلینکلی اپلائی کرتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے اپلیکیشنس میں آپ کو یہ مینشن کرنا بہتر ہوتا ہے کہ ریلیٹڈ یونانی سسٹم میڈیسین کا لٹریچر اس کے بارے میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جنرل کلب میں ایک پیپر ایسا پریزنٹ کیا جس میں تخم کونچ کا پارکنسن ڈیسیز میں ایفیکٹ بتایا گیا ہے۔ اب تخم کونچ کا پارکنسن ڈیسیز میں ایفیکٹ بتایا گیا ہے، وہ انہوں نے آیورویدا سے ریسرچ کا وہ لیا تھا، ریفرنس لیا تھا، اور انہوں نے کام کیا اس پر۔ تو لیکن کیا آپ کو یونانی سسٹم میڈیسین میں راشا میں کونچ کا کوئی ایفیکٹ آپ کو ملا ہے یا کہیں مینشن کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی یونانی کتابیں کچھ کہتی ہیں یا اس بارے میں خاموش ہیں؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے، یا اس سے متعلق کوئی لٹریچر کچھ ملتا جلتا مزاج یا بلغمی امراض اس طرح کی کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ آپ کو سرچ کرنا چاہیے، اس سے آپ کا جنرل کلب کا اپلیکیشن پارٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آرٹیکل، ضروری نہیں ہے کہ جنرل کلب میں آپ یونانی کا ہی یا آیورویدا کا ہی یا ہربل میڈیسین کا ہی کوئی یا ٹریڈیشنل میڈیسین کا ہی کوئی پیپر پریزنٹ کریں، آپ اپنے ٹاپک سے متعلق یا اپنے سبجیکٹ سے متعلق کوئی بھی پیپر پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پیپر پریزنٹ کیا کہ کاپر پاٹ میں اور کاپر جار میں جو پانی پیا جاتا ہے اس میں اسٹور کیا جاتا ہے تو اس سے مائکروبس کل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تحفظی و سماجی طب سے متعلق، کمیونٹی میڈیسن سے متعلق ایک پیپر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی سے متعلق ایک پیپر ہے۔ تو آپ نے اس کو پیپر پریزنٹ کیا، اس کو ایویلویٹ کیا، اسیس کیا، ڈسکشن ہوا، تو اس میں اپلیکیشن پارٹ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کیا یونانی سسٹم میڈیسین میں بھی اس کاپر سے متعلق کوئی ایسا ایفیکٹ بتایا گیا ہے، تو آپ کو معلوم کرنے، سرچ کرنے میں معلوم ہوا کہ ہاں یونانی میں یہ بتایا گیا کہ مصفی خون ہوتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کو یہ معلوم پڑا گیا کہ یہ امراض بلغمیہ میں مفید ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں، جیسے اگر پیپر میں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ ایسے مائکروب کو کل کرتا ہے جو ڈائریا کوز کرتے ہیں، تو ڈائریا کو کوز کرنے والے مائکروب کو کل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریا میں افیکٹو ہے۔ یونانی میں یہ آپ کو مواد مل رہا ہے کہ یہ قابض اثر رکھتا ہے تانبا، تو اس طریقے سے آپ کو ایک کوریلیشن ملتا ہے کہ ہاں یونانی میں ایک چیز موجود تھی اور اس کا ایک ایویڈنس آپ کے سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنرل کلب سے اس طریقے سے بے شمار فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپلائیڈ آسپیکٹ سے، اور یہ میں نے کچھ ایگزامپل دی ہیں۔ لرننگ کے لیے اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، بہت سارے آسپیکٹ آپ سوچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے رول آف پریزنٹر کی، اب ہم بات کر رہے ہیں رول آف پارٹیسپینٹ کی۔ تو رول آف پارٹیسپینٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا جو رول ہے وہ پنکچوئل ہونا چاہیے، پارٹیسپینٹ کو ریگولر ہونا چاہیے۔ جنرل کلب میں جو لوگ ریگولر نہ ہوں، پنکچوئل نہ ہوں، تو ان کا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے پنکچوئل ہونا، ریگولر ہونا جنرل کلب میں آپ کو بہت کچھ سکھائے گا، اور آپ اس کے فائدے جو ہیں وہ اس وقت محسوس کریں گے جب آپ کو جنرل کوئی آرٹیکل لکھنا پڑے، یا کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرنا پڑے، یا کوئی اسٹڈی ڈیزائن کرنا پڑے، یا کوئی پروجیکٹ بنانا پڑے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنرل کلب میں وہ پابندی سے شریک ہونا کتنا فائدہ مند تھا۔ دوسرا جو ہے یہ ہے کہ وہ جب بھی جنرل کلب میں آئیں تو اس سے پہلے تھورولی اور کریٹیکلی اس آرٹیکل کو پڑھ لیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ نیو انفارمیشن آپ کو لگتی ہیں یا پاسبل اپلیکیشن آپ کو سمجھ میں آتے ہیں اسے ہائی لائٹ کر لیں، پازیٹیو پوائنٹس اور نگیٹیو پوائنٹس کو نوٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ کی جو کوئریز آپ کے دماغ میں آتی ہیں اس پیپر کو پڑھنے کے بعد، ان کوئریز کو بھی آپ اور ڈسکشن ٹاپکس کو بھی آپ نوٹ کر لیں جو آپ ڈسکشن میں رکھ سکتے ہیں پریزنٹیشن کے بعد۔
اچھا، یہ سارے پوائنٹس کرنے کے بعد سارے کام آپ نے ہوم ورک کیا ہے اور پریزنٹر کے سامنے آ گئے ہیں، اب پریزنٹیشن ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے آپ پیپر کو نہ پڑھیں، اس وقت جو ہے آپ کیئرفلی پریزنٹیشن سنیں۔ ممکن ہے بہت ساری باتیں جو آپ نے نوٹ کی تھیں وہ پریزنٹر نے آلریڈی کور کر دیا اور آپ نے اسے دیکھا نہیں، سنا نہیں، آپ دوسرے کام میں مشغول رہے اور پھر بعد میں آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹائم بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کیئرفلی پریزنٹیشن کو سنیں، بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ سے مس ہو گئے تھے وہ بھی پریزنٹر بتائے گا۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈسکشن پارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی سائنٹیفکلی اور ہیلدی انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، تو سائنٹیفکلی اسے ڈسکس کریں، جو باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں اور آئیڈیاز اور فیکٹس کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں، اور مقصد یہ نہ ہو کہ ایک آرٹیکل کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایک تھوڑا سا ایک لوگوں کی عادت بن جاتی ہے بہت سارے کئی مرتبہ کہ ہر آرٹیکل کو خراب ہی دکھانا ہے، حالانکہ وہ ہم کچھ ہماری لا علمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کا ہم خراب سمجھتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ پریزنٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے لرننگ پارٹ پہ اور اپلیکیشن پارٹ پر۔ تو جنرل کلبس کین بی اسٹیمولیٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ if the article and presenter address the needs of participants۔ اگر آرٹیکل ایسا چوز کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت کے اعتبار سے اس وقت جو ضرورتیں محسوس ہو رہی ہیں ان ضرورتوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پر رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں فردی طور پر، تو اس کا جو ہے وہ اس سے متعلق آرٹیکل آ گیا ہے، یا اسی طرح جو ہے مائیت الامراض میں کیا ریسرچز ہونی چاہیے، اس پر کوئی ہمیں سوال مطلوب ہے، اس سے متعلق کوئی پیپر آ گیا ہے، تو ایسی جو نیڈس سے متعلق اگر کوئی آرٹیکل آ رہا ہے تو وہ بہت ہی اسٹیمولیٹنگ ہوتا ہے اور اس کو انٹرٹین کرتے ہیں پارٹیسپینٹ۔ اسی طرح اگر پریزنٹر نے ان نیڈس کو ایڈریس کیا ہے اور ان اسپیکٹ کو کور کیا ہے، اپلیکیشن پارٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو وہ بہت ہی انٹرٹیننگ اور بہت ہی اسٹیمولیٹنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سکسیس ہونے کے لیے، کلبس کے سکسیس ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ سنگل لیڈر ہو، ایک ٹیچر عام طور سے اس کا نگرانی کرتا ہے، تو وہ ساری پوری اوور آل ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے اور ڈسکشن کے دوران وہ سب سے اوپینین لیتا ہے اور پھر فائنل کمنٹ دیتا ہے، تو یہ ایک سنگل لیڈر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مینڈیٹری اٹینڈنس ہونی چاہیے، اٹینڈنس جتنی زیادہ لوگوں کی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ موجود اگر ہوں تو اس میں پھر بہت سارے پوائنٹس نکل کے آتے ہیں اور بڑا اچھا سکسیزفل کلبس جو ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی تک بات کر رہے تھے جنرل کلب کی، اسی سے متعلق ایک چیز اور بھی ممکن ہے جو ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے، پہلے ہوا کرتی تھی اداروں میں، وہ ہے بک کلب۔ اور بک کلب کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بک کلب کا آئیڈیا اور اس کے ٹائپس بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو یہاں پر میں دو باتیں صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو بریف انفارمیشن بک کلب ہو سکتی ہے، مثلاً آپ نے ایک کتاب اٹھائی اور اس پہ مختصر تبصرہ کر دیا، تو جنرل کلبس کرتے کرتے ان بٹوین کبھی کبھی ہم نے ایک کتاب کے تبصرے کا ایک سیشن رکھ دیا، تو بریف انفارمیشن اس میں رکھنی ہوتی ہے کہ ٹائٹل کیا ہے اس کتاب کا، ٹاپک کیا ہے، آتھرس کون ہیں، کیسے ہیں، کتنے مستند ہیں، اور اس کتاب میں کیا کنٹینٹس ہیں، کیا اہم باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کلیات پہ بہت سے لوگوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ الگ چیز ہے یا اس کو الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے یا کنٹینٹ کچھ الگ ہے۔ اسی طرح کیسے یہ کتاب ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ تو نئی نئی کتابیں آتی ہیں، نئی کتابیں یا پرانی کتابیں، مخطوطات ہمارے لیے دونوں ہی مفید ہوتی ہیں، تو ہم بریف انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب المرشد، اب میں اگر فزیکل ڈسکشن کر رہا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو کتاب المرشد جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جو زکریا رازی نے ایک ابتدائی طالب علم کے لیے لکھی ہے۔ ابتدائی طالب علم سے مراد وہ ہے جس نے ابھی بس طب کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو پی جی میں بھی آپ لوگ چونکہ فرسٹ ایئر میں، تو آپ کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس میں کلیات کے سارے پہلو کور کیے ہیں، کلیات کا پارٹ بھی ہے امور طبیہ کا، وہاں سے لے کے انہوں نے مائت الامراض کو بھی کور کیا ہے، تحفظ سماجی طب کا بھی حصہ کور ہے، اصول علاج کی بھی پر اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو ایک تو
بک کلب بریف انفارمیشن والی، تبصرے والی ہو سکتی ہے، جو آسانی کے ساتھ کنڈکٹ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ کتاب المرشد سے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مثال جو میں نے دی ہے تو اس کے ٹاپک کے اوپر یہ ٹائٹل کیوں رکھا ہے اس آتھر نے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ، تو یہ کتاب ایک طرح سے گائیڈ ہے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس لیے یہ ٹاپک رکھا ہے انہوں نے۔ اسی سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے ٹارگٹ ریڈرز کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آتھر جو ہے وہ قابل اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، یہ سبھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے کنٹینٹ فیچرز کیا ہیں ایسے جو اس کتاب کو نمایاں بنا دیتے ہیں؟ تو اس کتاب کا جامع انداز اور سلیس انداز، مطلب ایسا لاجیکل اور ایسا منطقی انداز ہے، اور اتنا آسان طریقے سے بڑے بڑے مباحث کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آدمی حیران رہتا ہے کہ جو باتیں ہم قانون میں نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ اس کتاب میں آسانی سے سمجھ گئے۔ یہ کتاب کی خاصیت ہے۔ تو یہ اس طرح کی جب باتیں اس طرح کی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اسٹوڈنٹس جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ انہیں بڑا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہم اکیڈمک فیلڈ میں ہیں، کتابیں پڑھنا ہمارے لیے ایک طرح سے غذا کا کام کرتی ہیں۔ تو ایک تو بریف انفارمیشن ہو سکتی ہے، اور دوسرے ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب کو لیا ہم نے اور اس پہ ٹائم دیا، ٹائم دینے کے بعد اس کی ساری چیزیں، اس کی میتھڈولوجی کیا ہے، اس کتاب میں کیا کیا کس طریقے سے کتاب کے اوپر بحث ہوئی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو اس کے کنٹینٹس پر کس کا کیا تبصرہ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں دوسری کتابوں سے، اس کا اپلیکیشن پارٹ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، بریف انفارمیشن کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن اگر کرنا ہو تو یہ 3-4 پوائنٹس اور بھی کور کر سکتے ہیں۔ یہ حسب صلاحیت اور حسب لیاقت ہم اس کو اپنے اعتبار سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک میں نے مثال دی ہے کتاب الکلیات کی، یہ کتاب الکلیات سی سی آر ایم کی عربک ایڈیشن ہے۔ سی سی آر ایم نے جو عربک ایڈیشن شائع کیا تھا، غالباً سی سی آر ایم اس میں پائنیئر ہے کہ اس نے پہلی بار اس کے مخطوطے سے اسے کتابی شکل دی تھی اور پبلش کیا تھا۔ تو اس کتاب کی کیا خاصیتیں ہیں؟ اس کا اردو ایڈیشن بھی آ گیا ہے۔ تو اس کتاب کی کیا خاصیت ہے؟ کون سی کتاب اس میں، کون سی باتیں ایسی ہیں اس میں جو کسی قانون سے مختلف کرتی ہیں، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس پر اطباء کو اس سے اختلاف ہے، اور جو کریٹیکل باتیں ہیں، اور کون سی اچھی باتیں ہیں اس میں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں، اپلیکیشن والی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہمارے سامنے بک کلب میں آ جائیں تو ہمارے لیے ریسرچ میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں تک بات ہماری جنرل کلب بک کلب سے متعلق ہو رہی تھی۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور کچھ چیزیں جو ہیں ہم لوگ گین کر رہے ہوں گے۔ ابھی بھی کوئی اگر باتیں کلیئر نہ ہو رہی ہوں تو آپ بیچ میں کویشچن کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ ابھی پریزنٹیشن پر ہوں اس لیے میں میسج نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو میسج میں اگر آپ لوگوں کے پاس سوال ہو تو آپ ڈالتے رہیے، یا پھر لیکچر کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر دوسری چیز جو ہے، اس پر ڈسکشن ہم نے کافی طویل ہو گیا، تب مختصر میں بات کریں گے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ سیمینار پریزنٹیشن۔ اس پر مختصر اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ کافی حد تک لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر بہت ساری اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں اس کے۔ تو سیمینار پریزنٹیشن بھی بہت اچھا لرننگ کا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو غور کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو جاتا ہے ایک اسپیسیفک ٹاپک پر جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سیمینار پریزنٹیشن کا یہ ایک فائدہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ آپ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کے پاس اچھی انفارمیشن کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک ٹیچر نے لمفیٹک سسٹم سے متعلق فار ایگزامپل آپ کو ٹاپک دے دیا ہے کہ لمفیٹک سسٹم کا یونانی میڈیسن میں کیا کانسیپٹ ہے، تو یہ میں مثال دی ہے، میں نے پریکٹیکل مثال دی ہے۔ یہ مجھے اپنے پی جی کے دوران ہمارے ہی ٹیچر نے
ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں یہ ٹاپک دیا تھا، اور اس پر میں نے محنت کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایریا ہے، جو بلغم خلط بلغم سے متعلق بہت سارے ایویڈنسز اس سے ملتے ہیں، خلط سودا سے متعلق بہت سارے ایویڈنسز ملتے ہیں، فضلات بدن کی تنقیہ سے متعلق بہت سارے ایویڈنسز ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے میں نے اس پہ کام کیا اور تقریباً پیپر سا تیار ہو گیا، اور اچھا مطلب مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا، اور اس سے کافی مجھے ہیلپ ملی آگے کئی کاموں میں۔ تو ایک ٹاپک پہ ڈسکشن ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس کے کافی حد تک ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے سیمینار پریزنٹیشن سے اکیڈمک لیکچر ڈیلیور کرنے کا چانس، سیکھنے کا چانس ملتا ہے کہ اکیڈمک لیکچر کیسے ڈیلیور کیا جاتا ہے، وہ آپ کو سیکھنے ملتا ہے۔ اسی طرح کانفرنس پریزنٹیشن کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ کو سیکھنے ملتا ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں ڈیٹیلڈ تھورو ریویو اور ریسرچ ہونا چاہیے۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ یہ تقریباً آپ پی جی لیول پر 1 سے 2 ہفتہ آپ کی سیمینار پریزنٹیشن کی تیاری اگر کرتے ہیں، تبھی آپ ایک اچھا سیمینار پریزنٹ کر سکتے ہیں، ایک اچھے ٹاپک پہ اچھی طریقے سے سیمینار پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ 1 سے 2 ہفتہ بہت ہی اچھا قابل شخص ہے یا سینئر ہو گیا ہے تو 1 ہفتہ، ورنہ 2 ہفتہ کا ٹائم تو کم سے کم اچھے پریزنٹیشن کے تیار کرنے میں لگتا ہے۔ تو تھورو ریویو اس ٹاپک پہ اور ریسرچ آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کی مثال آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے انفارمیٹیو یوٹیوبرس ہیں جو بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ تو ان کا جو کام ہوتا ہے، جس محنت سے اور کوشش سے وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیکٹس معلوم کرتے ہیں اور اس کو جس انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک جنرل ٹاپک پہ کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے ایک مخصوص یونانی کے ٹاپک پہ کرنا ہوتا ہے یا میڈیکل ٹاپک پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی محنت اور اسی طرح کا پریزنٹیشن کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اندر ایک سائنٹیفک سینس ڈیولپ ہو، سائنٹیفک اسکل ڈیولپ ہو۔ ہاں، اور پریزنٹیشن ہمیشہ سائنٹیفکلی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہے جو ٹیچرس آپ کو سمجھائیں گے، اور ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ جو ایزیلی انڈرسٹینڈنگ ہو، آسانی سے سبھی کو سمجھ میں آئے۔ ایک ٹاپک کو آپ نے لیا ہے، آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بہت ساری اس میں پوائنٹس ہیں اور بہت سارے نکات نکالتے ہیں۔ عام طور پہ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ڈائریکٹ پریزنٹیشن نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ ایک ٹاپک آپ کو ملا ہے تو اس پر آپ نے کتابیں پڑھی، سب نکات نوٹ کیے، ایک ورڈ فائل تیار کر لی، یا آپ نے اس کو پین سے بک پہ لکھ لیا، وہ سارے پوائنٹس آپ نے جمع کر لیے، پھر اس کو آپ نے آرگنائز کیا۔ آرگنائز کرنے کے بعد جب آپ کے پاس میٹر تیار ہو گیا ہے، تب اس کو آپ پی پی ٹی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اور جب آپ پی پی ٹی میں کنورٹ کریں تو آپ اپنی باتوں کو جو ٹیکسٹ میں آپ نے لکھی ہوئی ہیں یا آپ کے ذہن میں ہیں، اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو آپ ویژولی کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، آڈیو ویژول طریقے سے کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو گرافس، چارٹس اور اسمارٹ آرٹ اور گوگل امیجز کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ اس سے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، اپنی بات کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پی پی ٹی ہمیشہ یاد رکھیے کہ پی پی ٹی میں ٹیکسٹ لکھ کر کے بہت سارا ٹیکسٹ لکھ کر کے آئے ہیں اور اس کو صرف سیدھا پڑھ دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خراب پریکٹس ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ آپ کو آپ کی امیج بھی خراب کرنے والی چیز ہے۔ ایک تو پی پی ٹی میں بہت ہی بریف انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کا پریزنٹیشن بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، آپ اس کو باکسز میں، چارٹس میں، گرافس میں پریزنٹ کریں، اور پھر اس کے اندر ٹیکسٹ جو رہا جائے، لیکن ٹیکسٹ بہت ہی کم ہو، پورا ٹیکسٹ سے بھرا ہوا نہ ہو، اور ایسا ہو کہ دور بیٹھا ہوا پارٹیسپینٹ بھی جو ہے اس کو دیکھ کر کے سمجھ لے، اس کو دیکھ کر کے پڑھ لے۔ آپ کی آدھی سے زیادہ بات جو ہے وہ پی پی ٹی کو دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے اور اس کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ پھر اس میں ایک بات خاص طور سے ہمارے اداروں میں یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم یونانی لٹریچر کو فوکس کریں۔ ہمارا جو پوسٹ گریجویشن ہے وہ یونانی ٹاپک پر ہے، ہمارا پوسٹ گریجویشن کسی ماڈرن ٹاپک پر نہیں ہے۔ آپ چاہے تحفظی و سماجی طب میں ہوں، آپ چاہے معالجات میں ہوں، یا چاہے مائٹ الامراض میں کسی بھی ادویہ میں ہوں، آپ نے ایک ٹاپک لے لیا، مثال کے طور پر ادویہ والوں نے ایک وجہ ترکی پہ ایک دوا اٹھائی اور اس پر جو ہے وہ اس کے کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس کے، اس کے مولیکولر اسٹرکچر کانسٹیٹوئنٹس کے، اس کے سارے فلیوینوائڈس اور ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس پر بات ہو رہی ہے اور اس کا یونانی پارٹ چھوڑ رہے ہیں۔
اسی طرح معالجات والوں نے جو ہے اس کے ڈائگنوسس کا فار ایگزامپل فالج کی سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹس کی ڈائگنوسس کیسے کی، سمٹمس کیا ہوں، ساری ماڈرن کی آپ نے بیان کر دی، یونانی کو بعد میں بہت ہی ہلکے انداز میں رکھا یا نہ چھوڑ دیا. تو یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. سارے ٹاپکس پر آپ کو یونانی کا لٹریچر سرچ کرنا چاہیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اندر یونانی ایبلٹی پیدا نہیں ہوگی. آپ کتنے ہی ماڈرن میں ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے باہر. آپ کو اگر یونانی میں آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کی بہت اہمیت ہے. ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ جب تعارف ہوتا ہے کہ فلاں ٹیچنگ میں ہیں اور ریسرچ میں ہے، اس میں یونانی والوں کا، تو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. لیکن جہاں پر یہ کوئی کہتا ہے کہ بڑے اچھے حکیم ہیں یا بڑے اچھے یونانی کے جاننے والے ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، یہ اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی یونانی کے جاننے والے موجود ہیں اور یونانی کی حکمت کرنے والے اچھے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے یونانی لٹریچر پہ فوکس ہوگا تو یونانی میڈیکل اسکلز پیدا ہوں گی. اور میں نے دیکھا ہے اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جہاں ماڈرن کی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس کاپی پیسٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے، فوٹوز موجود ہیں، السٹریشن والے امیجز موجود ہیں، تو ہم لوگ اس کو بہت آسانی سے کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب یونانی کی بات آتی ہے تو جو چہکتی ہوئی آواز تھی اور جو خوبصورت پریزنٹیشنز تھے، وہ سارے بدصورت سے پریزنٹیشن میں اور بھرے ہوئے ٹیکسٹ والے پی پی ٹی سلائڈس میں، اور جو ہے وہ ہلکی اور بے اعتماد آواز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو جس اعتماد کے ساتھ اور جس کانفیڈنس کے ساتھ جس پریزنٹیشن اسکل کے ساتھ آپ نے ماڈرن کا لٹریچر پریزنٹ کیا ہے، اس سے زیادہ اچھے انداز سے آپ کو یونانی کا پریزنٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کے ٹیچرس آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہیں. ہمیشہ سیمینار پریزنٹیشن کے بعد ایک ہیلدی ڈسکشن ہونا چاہیے، اور ہیلدی ڈسکشن سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور اس کا صحیح اندازہ آپ کو ڈسکشن سے ہی ہوگا. اس میں کتنی روشنی ڈالوں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، اگر 20 منٹ کا آپ کا سیمینار پریزنٹیشن ہے تو 20 منٹ کا کم سے کم ڈسکشن اس پر ہونا چاہیے، تاکہ اچھے پوائنٹس، اچھے آئیڈیاز آئیں. اور اسٹوڈنٹس اگر ایک ٹاپک پر سیمینار پریزنٹیشن کسی اسٹوڈنٹ کا ہے تو دوسرے سارے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اس فلاں ٹاپک پہ وہ ہمارے بیچ میٹ کا پریزنٹیشن ہے، ہم بھی اسے پڑھ کے جائیں تاکہ ہمیں بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے. اگر کوئی نقطہ ڈسکشن کرنے کا، سوال رکھنے کا، کچھ سمجھنے کا اگر ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم اسے بھی رکھیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس بندے نے جو 2-3 ہفتہ محنت کی ہے تو وہ آپ سے زیادہ جانتا ہوگا. آپ نے ایک دن کی محنت کی ہے، ایک دن پڑھائی کیا ہے، اور آپ نے جب اس میں پریزنٹیشن اٹینڈ کیا تو آپ کا اپنا علم بڑھے گا، آپ کی نالج بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کی طرف سے بھی اچھی آ جائیں. خاص طور سے سینئر اسٹوڈنٹ کی طرف سے جونیئرس کے لیے اچھی باتیں آ جاتی ہیں. تو ہیلدی ڈسکشن ہونا ضروری ہے. یہ باتیں ہوں گی سیمینار پریزنٹیشن سے متعلق. ہم آخری ڈسکشن کریں گے، 1-2 سلائڈس میں بات ختم کر رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں لوں گا. کیس پریزنٹیشن. تو کیس پریزنٹیشن جو ہے یہ بہت ہی پریکٹیکل چیز ہے. جو کیسز خاص طور سے کلینکل سبجیکٹ سے متعلق جو لوگ ہیں پی جی کر رہے ہیں تو ان کے پاس کلینکل کیسز ہوتے ہیں، وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. معالجات میں یا تحفظی و سماجی طب میں کلینکل کیسز آ سکتے ہیں. تحفظی و سماجی طب میں انفیکشیس ڈیسیز سے متعلق اور کچھ نان کمیونیکیبل ڈیسیز سے متعلق جو ٹاپکس آپ کے سلیبس کے ہیں. ایکو آ رہا ہے دیکھیے. تو جو ٹاپکس آپ سے سلیبس سے متعلق ہیں آپ ان ٹاپکس پہ کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں. ماہیت الامراض میں بھی بڑا اچھا اسکوپ ہے کہ آپ نے جو لیب میں کوئی ایسی فائنڈنگ دیکھی ہے جو ان یوزول ہے یا ناول ہے تو آپ اس کو پریزنٹ کریں، اور اس میں بھی کیس لے کر آئیں، ان کی ہسٹری رکھیں، اور ہسٹری کے ساتھ ان کی لیب رپورٹس پہ زیادہ ڈسکشن کریں کہ یہ رپورٹس کیوں آئی ہیں، کیا وجوہات ہیں. اسی طرح میرے خیال سے جنہیں نان کلینکل کہا جاتا ہے وہ بھی جو سبجیکٹس ہیں بہت اچھے ہیں. اور اس میں بھی اس وقت جو NCISM کا طریقہ ہے پری کلینکل ایکسپوزر والا، جو نیا سلیبس بن رہا ہے UG کا خاص طور سے، اس میں انہوں نے فرسٹ ایئر سے پری کلینکل ایکسپوزر کے نام سے یا ارلی کلینکل ایکسپوزر کے نام سے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو
اس کا موقع دیا ہے کہ ہاسپٹل کو وزٹ کریں، تو ان سے متعلق جیسے کلیات سے متعلق جو باتیں ہیں، مزاج سے متعلق باتیں ہیں، عادات سے متعلق باتیں ہیں، افعال سے متعلق باتیں ہیں، بہت سی ہو سکتی ہیں جو سبجیکٹ سے متعلق لوگ بتا سکتے ہیں، تو ان کا کیس پریزنٹیشن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ادویہ میں میڈیسین کا پریزنٹیشن ہو سکتا ہے، اور وہ خیر جو ادویہ کے ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، چونکہ میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں اس لیے میں نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ کیس پریزنٹیشن ایسی چیز ہے کہ چونکہ سارے ہی سبجیکٹس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسز کو ٹھیک کریں، اور الٹیمیٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈیسیز کا پریونشن ہو اور ٹریٹمنٹ ہو، تو اس کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہے، الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے، وہ کیسز سے ہی اچیو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گول کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی نالج کو، اس کے متعلق کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ میں نے بہت ہی بریفلی یہاں پر رکھا ہے کہ آپ کیس کی ڈیٹیل لیں، اور ڈیٹیل پوری طریقے سے لیں، اس کی پوری ہسٹری لیں بہت اچھے انداز میں۔ اور ہسٹری میں ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں ہسٹری آپ ماڈرن طریقے سے لے رہے ہیں، وہیں ہسٹری آپ یونانی اعتبار سے بھی لیں۔ یونانی اعتبار سے اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ماڈرن کے لیے آپ کے پاس ہچنسن ہے ہسٹری لینے کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے، اور کتابیں ہیں، دوسری کتابیں میڈیسن کی۔ یونانی کے لیے آپ کے پاس بہت آسان سی جو کتاب ہے وہ فردوس الحکمت ہے، اور بھی کتابیں ہیں جن سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو البتہ فردوس الحکمت ایک ایسی کتاب ہے جو آسان ہینڈی ہے اور بہت اچھی ہے۔ اس سے آپ کو یہ پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ یونانی میں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے جو ہسٹری میں پوچھنی چاہیے، اور ایون اصول طب میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی، اور بھی جو بہتر کتابیں آپ اس اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس کیس سے متعلق ہسٹری کے طور پر لینی چاہیے اس پیشنٹ سے، اور مثال کے طور پر ٹھنڈی چیزوں سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، موسم کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ ساری ایسی باتیں جو یونانی میں کور ہوتی ہیں ماڈرن میں نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح جو ہے وہ ہیبٹس جو ہیں وہ ماڈرن میں بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں زیادہ اس پر توجہ دی گئی ہے۔ پیشہ دونوں میں ہے، البتہ ہمارے یہاں مزاج کا اسپیکٹ ہے کہ اگر وہ پیشہ جو ہے وہ گرم ہے تو بیماری گرم ہوئی ہوگی، اگر ٹھنڈا ہے تو بیماری ٹھنڈی ہوئی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو یونانی سے متعلق ہسٹری آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یونانی کے متعلق ایگزامینیشن بھی ہے۔ جب مزاج کا ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن کا ہوتا ہے۔ تو ایگزامینیشن میں بھی یونانی کے پوائنٹس بھی آپ سامنے رکھیں، ماڈرن کا طریقہ بھی اپنائیں، اور ساتھ ساتھ میں جو یونانی کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں وہ بھی اس کیس کی ڈیٹیل میں ہم نوٹ کریں۔ جب ساری ہم نے کیس کی ہسٹری لے لی، ایگزامینیشن کر لیا، پوری ڈیٹیل تیار ہو گئی، اب اس کیس کے متعلق آپ پورا لٹریچر سرچ کریں، ماڈرن کا بھی یونانی کا بھی سرچ کریں، اور اچھی طرح سے اسے پڑھیں، کیا کیا باتیں ہمارے اطباء نے لکھی ہیں۔ ایک سے زائد کتابیں دیکھیں، کئی کتابیں دیکھیں۔ پی جی میں ایک کتاب پر کبھی اکتفا نہیں کیا جاتا ہے۔ لٹریچر سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا پاسبل ڈائگنوسس کیا ہوگی، اور پاسبل اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ عام طور سے کیس وہ لیا جاتا ہے جو کچھ مختلف سا ہو، جو یہ روٹین کیس ہے وہ نہیں لیا جاتا، جو تھوڑا مختلف سا ہو، جس میں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہو، اسے لیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور پر تو آپ کوئی بھی ٹیپیکل کیس بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب تھوڑے سے آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں کیسز سمجھنے میں، تو اٹیپیکل کیسز لینے چاہیے، اور اس میں نیو آئیڈیاز کیا آ رہی ہیں، کس دوا کا اپلیکیشن اس میں ممکن ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ کیس پریزنٹیشن سے کئی بار پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں خاطر خواہ تبدیلی ہوتی ہے اور خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے پی جی کے دوران بھی دیکھا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے اس پر ہمیں انکریج کیا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں ڈسکس کر کے جب آپ نے سارا کیس پریزنٹ کر دیا، پریزنٹیشن کے بعد اس پر ڈسکشن ہوتا ہے، اور ڈسکشن میں ہمیں اپنی بہت ساری غلطیوں کا اندازہ ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں، اور اسی طرح ٹیچرز کی طرف سے جو سجیشنز ملتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو ڈسکشن میں کوئی ہمارا کلیگ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر اس نے شوق سے دیکھا ہے، کیا ہے، تو اس میں اپنی ڈائگنوسس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ زکریا رازی کا جو طریقہ کار رہا ہے، اسی نے سب سے پہلے کلینکل ٹریننگ کا ایک بہت ہی
آرگنائز طریقہ اختیار کیا تھا. وہ سب سے پہلے پیشنٹ ان کے پاس جو آتے تھے ان کے ہاسپٹل میں، جس کے وہ رئیس افسر اعلیٰ ہوتے تھے ان شفا خانوں میں، تو سب سے پہلے جونیئر طبیب جو ہوتا تھا، جو بالکل لرنر تھا، وہ دیکھتا تھا. اس کے بعد ان کا سینئر دیکھتا تھا. اس کے بعد آخر میں جو کیسز ٹریٹمنٹ نہ ہو پائے یا سمجھ میں نہ آئے، وہ راضی کے پاس آتے تھے. تو یہ طریقہ کار راضی نے اختیار کیا تھا. اس سے اور کلینکل کیسز پر راضی کا ڈسکشن بھی ہوتا تھا اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو یہ ہمارا یونانی کا پرانا طریقہ کار ہے اور آج بھی یہ رائج ہے، ماڈرن میڈیسین میں بھی رائج ہے اور یونانی میں بھی رائج ہے. تو یہ ڈسکشن جو ہے ہمارے لیے بہت فروٹفل ہوتا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو امید ہے ان سب باتوں سے آپ لوگوں کو فائدہ کچھ ہوا ہوگا. ابھی کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.